السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات انسان روزہ رکھ کر بھی انجانے میں اسے ضائع کر دیتا ہے؟ کیا صرف کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت اور مستند دلائل کی روشنی میں جانیں گے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا تاکہ آپ کا روزہ محفوظ رہے اور مقبول بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ 187، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت واضح ہو جائے، پھر رات تک روزہ مکمل کرو۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے اور طلوع فجر سے غروب آفتاب تک عبادت کی حالت میں رہنے کا نام ہے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر کھانا یا پینا۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا لازم ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں وارد ہے، صحیح البخاری 1933، صحیح مسلم 1155۔ ترجمہ: جو شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، بے شک اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ جان بوجھ کر قے کرنا۔ احادیث مبارکہ میں ہے، سنن الترمذی 720، حسن صحیح، یعنی جسے خود بخود قے آ جائے اس پر قضا نہیں، اور جو جان بوجھ کر قے کرے اس پر قضا ہے۔ ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ روزے کی حالت میں میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا روزہ توڑ دیتا ہے اور اس پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایک شخص کے واقعے کا ذکر آتا ہے جس نے رمضان میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کفارہ لازم فرمایا۔ صحیح البخاری 1936۔ حیض اور نفاس۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ عورت کو حیض کی حالت میں نماز اور روزہ سے رخصت دی گئی ہے اور بعد میں روزوں کی قضا لازم ہے۔ صحیح البخاری 304۔ غذائیت دینے والی ڈرپ۔ ایسی ڈرپ یا انجیکشن جو خوراک کا بدل ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ جسم کو غذا فراہم کرتا ہے۔ البتہ عام انجیکشن، ویکسین یا خون کا ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ کوئی چیز حلق سے نیچے نہ جائے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا: بھول کر کھانا پینا، مسواک کرنا، سرما لگانا، خون کا ٹیسٹ کروانا، غیر غذائی انجیکشن۔ قضا اور کفارہ کا فرق۔ اگر روزہ کسی عذر کی وجہ سے ٹوٹے تو صرف قضا لازم ہے۔ قضا کیا ہے؟ قضا کا مطلب ہے جو روزہ چھوٹ گیا یا ٹوٹ گیا ہو اس کے بدلے میں بعد میں ایک دن کا روزہ رکھنا۔ قضا کب لازم ہوتی ہے؟ بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہو، حیض یا نفاس کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو، جان بوجھ کر کھانا پینا کر لیا ہو، قصدن قے کی ہو۔ قضا کا طریقہ: صرف ایک دن کے بدلے ایک دن کا روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ رمضان کے بعد کسی بھی وقت رکھا جا سکتا ہے، اگلے رمضان سے پہلے رکھ لینا بہتر ہے۔ نیت کریں، میں رمضان کے فرض روزے کی قضا رکھتی ہوں۔ لیکن اگر جان بوجھ کر ازدواجی تعلق قائم کیا جائے تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ صرف اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب رمضان کے روزے کی حالت میں میاں بیوی کا تعلق قائم کیا جائے۔ کفارہ کا طریقہ۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کفارہ کے 3 درجے ہیں۔ ایک غلام آزاد کرنا آج کے دور میں ممکن نہیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو 2 مسلسل 60 روزے رکھنا، بغیر وقفے کے 60 روزے۔ اگر درمیان میں بلا وقفے ناغہ ہو جائے تو دوبارہ شروع کرنا ہوگا۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ہر مسکین کو ایک وقت کا پیٹ بھر کھانا یا صدقہ فطر کے برابر مقدار دینا، مقامی شرعی حساب کے مطابق۔ میرے عزیزوں، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، تقوی اور نفس کی تربیت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید مستند اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔